السلام علیکم، میں ہوں شاہ شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے، جس میں جسٹس بابر ستار نے ایف آئی اے، پی ٹی اے اور پیمرا کی متفرق درخواستیں، جن میں انہوں نے آڈیو لیکس کیس میں سے جسٹس بابر ستار کو علیحدہ کرنے کے لیے متفرق درخواستیں دی تھیں، ان کو 5 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ خارج کر دیا ہے۔ یہ پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کی طرف، اس کی خود مختاری کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے، اور وہ ادارے جو مقتدر حلقے جانے جاتے ہیں، جو اپنے اہداف کے حصول کے لیے دیگر اداروں کو استعمال بھی کرتے ہیں، ان پہ اپنا اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ جسٹس بابر ستار ان 6 ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے عدلیہ میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مداخلت کے حوالے سے خط لکھا تھا اور اپنے موقف پر قائم ہے۔ اسی بنا پر پی ٹی اے، ایف آئی اے اور پیمرا نے متفرق درخواستیں دی تھیں کہ جسٹس بابر ستار کو اس کیس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ جسٹس بابر ستار نے انتہائی حوصلے سے اور دانش مندی سے فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے پہلے ان درخواستوں کو سنا اور متعلقہ پارٹیوں کے وکلاء سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے یہ درخواستیں کیوں دی ہیں، ان کو یہ اختیار کیا تھا، ان کا اس کیس سے کیا تعلق ہے، جس پر متعلقہ ایف آئی اے کے وکیل اور پی ٹی اے اور پیمرا کے وکلاء تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں اداروں کا اس کیس سے کسی بھی طرح کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ محض عدلیہ کو گمراہ کرنے، عدلیہ کا وقت ضائع کرنے اور جسٹس بابر ستار کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کسی کے دباؤ پر، اس میں چھپانے والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کیس کی سماعت کے دوران خود جسٹس بابر ستار نے کھول کر رکھ دی اور واضح کر دی، جبکہ اعتزاز احسن جو معاونت کر رہے ہیں عدالت کی، انہوں نے جو ڈھکے چھپے لفظوں میں جو کچھ کہنے کی کوشش کی اور محکمہ زراعت کا جو ذکر کیا ہے، جسٹس بابر ستار نے اس کو بھی کھول کر رکھ دیا ہے، اور یہ بات کی ہے کہ ایف آئی اے کا آڈیو لیک سے کیا تعلق ہے۔ کیا ایف آئی اے ججوں کے یا دوسرے لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرتی ہے؟ اور اسی طرح پیمرا اور دوسرے ادارے جو ہیں پی ٹی اے، کیا ان کا ایسا کوئی عمل ہے؟ تو کیا یہ تینوں انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں جس پر ان کے وکلاء نے کہا کہ نہیں، یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا اس کیس سے کوئی تعلق ہے، جس پر جسٹس بابر ستار نے ان اداروں کی درخواستیں نہ صرف خارج کی بلکہ انہیں 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا، اور ان اداروں کے سربراہان کو توہین عدالت کے نوٹسز بھی جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جسٹس بابر ستار نے جو قدم اٹھایا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اس کے اثرات یہ ہوں گے جو ادارے اپنی آئینی حدود میں نہیں رہتے اور کسی کے کہنے پر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے میں بھی گریز نہیں کرتے، اب انہیں سنبھل کر رہنا پڑے گا۔ وہ کسی کے اشارے پر کوئی قدم اٹھانے کی بجائے انہیں آئین اور قانون کو دیکھنا پڑے گا۔ انہیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ اس طرح کرنے سے وہ کسی وقت بھی قانون کے دائرے میں آ سکتے ہیں، قانون کا شکنجہ ان کے خلاف کسا جا سکتا ہے۔ اس میں تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جسٹس بابر ستار کو متنازع بنانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے۔ جسٹس بابر ستار کا جو رویہ ہے، اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ انہیں
اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیگر ججوں کی بھی حمایت پوری طرح حاصل ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کل ججوں کے خط کے حوالے سے کیس کی بھی سماعت ہونی ہے، اس پر بھی بات ہونی ہے، لیکن آج جو فیصلہ ہوا ہے یہ انتہائی اہم فیصلہ ہے جس نے آگے جا کے اپنے اچھے اثرات ڈالنے ہیں عدلیہ کی آزادی پر بھی اور اداروں کو ان کے آئینی اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر بھی۔ دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے۔ اب اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے، لیکن اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنائے جانے سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ نون لیگ میں خاندانی تسلط چھایا ہوا ہے اور یہ ایک سیاسی پارٹی کم اور ایک خاندانی پارٹی اور ایک خاندان کی جاگیر، یا یوں کہہ لیجیے کہ میاں محمد نواز شریف کی جاگیر زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ گو کہ اس کا موقف یہ لیا جا سکتا ہے کہ اسحاق ڈار چونکہ باہر کے دوروں پہ جائیں گے، انہوں نے وہاں سے انویسٹمنٹ لانی ہے، سرمایہ کاری لانی ہے، دوسرے ملکوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے جو ہے خواب دکھانے ہیں یا چیزیں بتانی ہیں، وہاں پر انہیں محض وزیر خارجہ کہنے سے وہ پروٹوکول نہیں ملے گا جو پروٹوکول انہیں ڈپٹی وزیر اعظم کہنے سے ملے گا، اور دیگر جو دوسرے ممالک ہیں ان کو یہ تاثر ملے گا کہ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ وزیر اعظم کے بیہاف پر کر رہے ہیں، یا وہ یہ سمجھیں گے ہم پاکستان کے وزیر اعظم سے ہی بات کر رہے ہیں۔ یہ موقف لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات واضح ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک اپنے نواز شریف خاندان کے دائرہ سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دیگر لوگوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سیاسی عہدے ہوں، پارٹی عہدے ہوں یا حکومتی عہدے ہوں، ان تمام عہدوں کو اپنی گرفت میں رکھنا چاہتی ہے اور ان عہدوں پر اہلیت کی بنیاد پر نہیں، خاندانی تعلق کی بنیاد پر لوگوں کو تعینات کرتی ہے۔ یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ اسحاق ڈار کوئی پہلے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں، گو کہ آئین اور قانون میں ڈپٹی وزیر اعظم کے کسی عہدے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، نہ ان کے اختیارات کا کوئی تعین ہے۔ اس کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو، بیگم نصرت بھٹو اور چودھری پرویز الہی بھی ڈپٹی وزیر اعظم کے عہدوں پر رہ چکے ہیں۔ اب ہمیں ان روایات کو توڑنا چاہیے، ہمیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے، ہمیں خاندانی تسلط قائم کرنے کی بجائے آئین، قانون اور سیاسی اور جمہوری اچھی روایات کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہی اس ملک کے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم خاندانی تسلط قائم کرتے رہے تو پھر ہم پاکستانی قوم کو غلام بنانے کی کوشش کریں گے، جو اب کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔